گفتگو اسٹوڈیوز میں ساتھ ہی ہیں پاکستان سے ایک اور ہمارے سینئر اینکر پرسن اور جرنلسٹ مدثر اقبال نے ہمیں جوائن کر لیا. ان کی جانب چلتے ہیں. السلام علیکم. لاہور میں آپ کیا وہاں پہ آج لاہور میں لاہوری ایسا باہر سڑکوں پہ نکل کے ڈرونز کا جو ہے نا معائنہ کرتے رہے, اس سے پہلے کہ فوج اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز اکٹھی کرتی, لاہوریوں نے اپنی کوئی ویڈیوز بنا کے اس پہ ڈیٹیلز اکٹھی کر کے اس کو بھارت کو یہ کیا لگتا ہوگا, یہ لوگ ڈرنے کی بجائے زیادہ قریب جا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کیڑا ڈرون سٹیا ہے نانے لاہور تے, تو کیا وہاں پہ اس وقت حالات ہے؟ بہت شکریہ نیلم. اصل میں جب ہم جو آپ لاہور کے حوالے سے لاہوریوں کے طرز عمل اور رد عمل پر بات کر رہی ہیں, ہم بچپن میں کہانیاں سنتے تھے کہ جب یہاں جنگ مسلط کرنے کی کوشش کرتا تھا انڈیا, تو لاہوری جو ہیں وہ اپنے گھروں کے بجائے بارڈر کو چلے جاتے تھے. تو وہاں سے فوج کہتی ہے آپ کا کام نہیں, آپ واپس جائیں, ہم لڑنے کے لیے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ لڑنے کا کیا ہے. اب اس سے پہلے پاکستان نے بہت سے جہاز پہلی جنگوں میں بھی گرائے اور وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں یادگار کے طور پر رکھے ہوئے ہیں. اب ڈرون ہے تو اب بھی لوگوں نے یہ کہا کہ اچھا یہ ڈرون آ کے ادھر پاکستان نے اس کو گرا دیا ہے, تو یہ بھی ہم جو ہے وہ لے جاتے ہیں کہ یادگاروں کے طور پر بنا کے رکھ لیتے ہیں. لاہور کا, کراچی کا, راولپنڈی ہو یا بہاولپور ہو, جہاں پر بھی چیزیں ہوئی ہیں ان کے جذبے اسی طرح سے ہیں. وہ اپنی افواج کے ساتھ, اپنے حکومت کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ سب ایک یکجان ہیں. ابھی آپ عطا تارڑ کی بات کر رہے تھے, میں اس سے پہلے کہ پاکستان میں سیاسی معاملات جو ہیں وہ چلتے رہے, لیکن ان کی پرسوں کی جو تقریر تھی نا, انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں بات کروں گا, ہمیں ایک ہونا ہے. اور ہم نے کل کا منظر دیکھا کراچی کی سڑکوں پر. نیلم آپ خود کراچی کا سر رہے ہیں, مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ ایک سٹیج پر کھڑے تھے. وزیر اعلیٰ جو شہر کے سمجھنے کسٹوڈین ہیں وہ بھی اسی سٹیج پہ. تمام لوگ پارلیمان میں اکٹھے ہو کر ایک بات کر رہے ہیں. یہ پوری قوم کی کیونکہ آواز, کیونکہ عوام افواج پاکستان کے ساتھ ہے, اس عمل کے ساتھ ہے جو وہ کر رہے ہیں, تو لوگوں کو دیکھے سیاسی جماعتیں جو نہیں ادھر ادھر ہو رہی تھی وہ بھی اکٹھی ہوئی. دوسرا, جہاں تک یہ لاہور یا پاکستان میں اس وقت حالات کا معاملہ ہے نا, آپ وہاں بیٹھے ہوئے یقینی طور پر فکر مند بھی ہیں کہ جنگ کے حالات ہیں اور کیا ہوگا. یہاں لاہور والے ہر اس عمل کے لیے تیار ہیں جو جا رہی ہے. تو پہلے شہری آبادیوں پر حملہ کیا گیا, چاہے وہ مرید کے لاہور کے پاس ہے, یا وہ آزاد کشمیر کے 3-4 جگہوں پہ تھیں, یا پھر بہاولپور تھا, احمد بشر کیا, اور دونوں ساتھ ساتھ. اس وقت سے لے کے آج تک پاکستانی یہ چاہ رہے ہیں کہ جواب دیا جائے, اور پاکستان کی افواج کو یہ معلوم ہے کہ کب, کہاں اور کیسے وہ انہیں جواب دینا ہے. یہ کہاں ان کا ہے, یہ انہی کو کرنے دینا چاہیے. پاکستانی جوش میں ہے کہ یہ جواب ہونا چاہیے. اب T20 میچ تو ہے نہیں کہ آپ 20 باری کھیل لی ہے اوور میں تو جوابی ہو جائے گا. پاکستان دوسری طرف ایک ذمہ دار ملک کا مظاہرہ کرتا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے جو پوری دنیا میں دیکھا بھی جا رہا ہے کہ پاکستان اس وقت بھرپور ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے اور چیزوں کو اس طرح سے بگاڑ نہیں رہا جو اس خطے کے اہم کو تباہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نیوکلیئر پار ہے پاکستان, تو کیوں نہیں کرتا. نیوکلیئر پار کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ نیوکلیئر پاروں نے اپنی طاقت کو وہ اس طرح سے میزائل چلا کر اس طرح سے حملے کر کے شو نہیں کرتا. ہم نے پہلے بھی پاکستان کی افواج نے جواب دیا تھا 2019 میں, اور اب بھی پاکستان ویسے ہی جواب دے گا. آج بھی DGISPR نے کہا, ہمیں پورا یقین ہے پاکستانیوں کو کہ وہ ویسا ہی ایک بھرپور قسم کا جواب ہوگا. تو نہ تو پاکستان کے شہری پریشان ہیں, نہ پاکستان کی حکومت پریشان ہے, نہ ہی پاکستان کی افواج پہلے سے اپنی پوری تیاری میں ہے. انہوں نے کب, کہاں اور کیسے جواب دیا. میں صرف آپ سے آپ کو یہ ایک ریکویسٹ کر سکتی ہوں, کیونکہ میں جانتی ہوں آپ کی آواز بڑی گرجدار ہے, اور یہ گرجدار آواز ہم تک تھوڑی سی پرابلم سے پہنچ رہی ہے. میرے خیال سے جو آپ نے ایئرپورٹس لگائے ہوئے ان کی وجہ سے اگر وہ آپ ریموو کر دیں تو ہم اور اچھے انداز میں آپ کی جو گرجدار آواز ہے اس کو سن سکیں گے. ضروری ہوتا ہے کہ جو آواز ہم تک پہنچ رہی ہے اور وہ اپنی پوری روح کے ساتھ پہنچے اور جو میسیج ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں وہ کریں. اچھا وہ آپ نے توجہ دلا دی. اچھا مدثر, میں کچھ اس حوالے سے بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. یقیناً یہ جو عسکری معاملات ہیں وہ فوج کے دیکھنے کے ہیں, سیکیورٹی کے اداروں کے دیکھنے کے ہیں, حکومتوں کے دیکھنے کے ہیں, وہ کیسے ڈیل کرنا ہے. وہ بار بار انہوں نے ان کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ ہم وقت کا اور جگہ کا تعین خود کریں گے, اور یقیناً یہی اسٹریٹجی کا حصہ بھی ہوتا ہے. کچھ اس حوالے سے بھی بتائیے گا. شاید کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اس طرح سے لاہور میں, لاہور کے جو
ऐसे इलाके जो जहाँ पे आम अफराद का भी आना जाना होता है, वहाँ तक जो ड्रोन्स हैं अब वो पहुँच जाएंगे या उनको गिरा दिया जाएगा, तो क्या इसके बाद हुकूमत की जानिब से या इंतज़ामिया की जानिब से कोई लोगों को एहतियाती तदाबीर का कहा गया है? जैसे स्कूल्स हैं, गालबन एक रोज़ की तो छुट्टी थी, आज मेरा ख्याल है कुछ स्कूल्स खुले थे, कुछ तस्वीर आ रही थी कि असम्बली में भी जो बच्चे हैं उन्होंने इस जारहियत के ख़िलाफ़ भी एहतजाज किया और उनको बताया गया कि सूरत हाल क्या है। तो कुछ ऑफिसेज़ को या फिर ये जो स्कूल्स हैं इनको बंद करने के या कुछ हिफाजती इंतजाम के हवाले से कहा गया इंतज़ामिया की जानिब से लाहौर में? नहीं, ऑफिसेज के हवाले से तो ऐसा कोई ख़ास नहीं है, लेकिन ये कि खुद ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल पे हैं और जो स्कूल्स का है उसके हवाले से वक्तन फ़वक्तन नोटिफिकेशन जारी हुए, एक दिन बंद हुए फिर खोल दिए गए, ताकि क्योंकि बच्चे आपको पता है और सिविलियंस ये हुकूमतों की, ये सरकार की, पुलिस की, और वो बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। जिस किस्म के ड्रोन के चीज़ें थी, अटैक्स थे, उसकी वजह से तो मुख्तलिफ शहरों में स्कूल्स अब बंद करने की बात हो रही। बाकी ऑफिस वगैरह के हवाले से एज सच कोई ऑर्डर्स अभी तक उस तरह से जारी नहीं है। गवर्नमेंट के एक ऑफिशियल्स मतलब नंबर्स जारी कर दिए गए अगर किसी किस्म का मामला हो। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो बल्कि एमरजेंसी नाफिज की, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एमरजेंसी नाफिज कर दिया है। तमाम सरकारी इदारों के जो लोग हैं उनकी छुट्टियां बंद कर दी हैं। हॉस्पिटल में एमरजेंसी है कि किसी भी किस्म की कोई भी जारहियत करता है इंडिया, तो हम उस वक्त जो है वो अपनी भरपूर तैयारी में रहूँ सिविलियंस के हवाले से। बाकी मैं आपके सवाल का पहला हिस्सा नहीं सुन पाया था। मैं सिर्फ एक चीज़ जो है वो यहाँ पर ज़रूर बात करूँगा। इस वक्त सोशल मीडिया और पे जो एक वो लोग हैं जो मायूसी फैला रहे हैं और जो खौफ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो लोग हैं जो गलत और फेक न्यूज़ जो है वो चीज़ें फैला रहे हैं। इस चीज़ का बस मैं आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से ये कहना चाहूँगा कि लोगों को थोड़ा वो देखना है। मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसे मौके पर सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो, या आप जैसे चैनल्स जिस तरह से जिम्मेदारी के साथ आप चीज़ें बता रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को, और इन चैनल्स के ऊपर वो देखा जाए कि क्या हो रहा है। लोगों में खौफ व हरास फैलाना और अपनी अफवाज पाकिस्तान पर जो है वो लोगों की जिस किस्म के तनकीद और चीज़ें हो रही जी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इस किस्म की चीज़ों का तो कुछ लोग हैं। लेकिन मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम में से चंद ऐसे लोग हैं, वो बहरहाल वो अपना काम करते हैं, होते तो चंद ही हैं, दहशतगर्द भी चंद ही होते हैं और मायूसी फैलाने वाले भी चंद ही होते हैं। वो इस किस्म की चीज़ें हरकतें करते हैं, लेकिन यह कि पाकिस्तान के अमूमी तौर पर देखा जाए तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं। मायूसी, नीलम आपको याद होगा, आपने भी पढ़ा होगी हिस्ट्री, हमने भी, तो मायूसी तो जब पहली बार इतने बड़े लश्कर के आगे जो है वो जा रहे थे 313, तब भी मदीने में भी मुनाफिकीन थे जो मायूसियाँ फैला रहे थे उस वक्त कि इतने बड़े लश्कर का मुकाबला मदीना में ये मुसलमान क्या करेंगे। तो ये काम तब से लेके आज तक जारी और सारी है। बाकी लाहौर का, बाकी लोगों का जो है वो जज्बा, वो वलवला वो वैसे ही है, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ जर्नलिस्ट भी इस जिम्मेदारी को पूरी करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अच्छा, मैं मुदस्सिर भाई आपसे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी क्वेश्चन करना चाहूँगी कि हमेशा इंडिया ने कोशिश की है कि पाकिस्तान की बाकी तो हर मामले में हिट करने की कोशिश की है, क्रिकेट को हर्ट किया जाए। हमें याद है कि जब पाकिस्तान पर इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे बंद किए गए उसके पीछे कौन लोग थे, फिर न्यूजीलैंड की टीम को जब अचानक पाकिस्तान से जाना पड़ा उसके पीछे कौन से अनासिर थे, इंग्लैंड की टीम अगर ना आ सकी। अब उन्होंने ये रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के पास जो ड्रोन अटैक किया है उसके बाद से यकीनन एक तशवीश पाई जाती है दुनिया भर में जो क्रिकेट शायकीन हैं, जो पाकिस्तान में इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। क्या फैसले किए जा रहे हैं पीसीबी की जानिब से? उसमें एक तो बहुत क्लियर हुआ कि जब ये हालत ऐसी जंग में है तो पहले तो आपने देखा कि कल तक कोई ऐसा शेड्यूल नहीं था। जब अटैक वहाँ तक आया तो हमारी सबसे अव्वलीन जो जिम्मेदारी है वो हमारे मेहमान जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनकी हिफाजत है और फिर अपने भी शहरियों की हिफाजत वो है। तो इस वजह से अब उन चीज़ों को शिफ्ट किया जा रहा है मैचेस को। अदरवाइज पाकिस्तान में आप देखें भरपूर कोशिशों, ये जंग से पहले आप देख लें, भरपूर कोशिशों के बावजूद पीएसएल बड़ी शानदार तरह से चल रहा था। अब पाकिस्तान ने अपने मैचेस वहाँ से शिफ्ट किए हैं, भारत को भी आईपीएल शिफ्ट करने पड़ गए हैं क्योंकि जंग का दहाना भी उन्होंने खोला है।
وہ ان کے لیے اس وقت نہ کوئی پی ایس ایل ہے، نہ آئی پی ایل ہے، نہ انڈیا کی عوام ہے، نہ پاکستان کی عوام ہے، نہ وہ لوگ ہیں جو وہاں پہ 1.25 ارب 1.5 ارب کے لوگ ہیں اس خطے کے اندر. وہ نریندر مودی کے جو ہندوتوا کا ایک فلسفہ ہے، اس کے نزدیک پی ایس ایل یا باقی چیزیں جو ہیں یا آئی پی ایل بھی ایون وہ مانی نہیں رکھ رہا. وہ صرف بہار کا آگے الیکشن ہے، اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کی بحالی ہے، اس کے لیے وہ بارود بھی چلانا چاہ رہے ہیں، وہ جہاز بھی اڑانا چاہ رہے تھے. وہ جہازوں کا تو خیر ان کو مل گیا معاملہ، آج ڈرون کا بھی مل گیا. اب اگلا مرحلہ دیکھیں کہ وہ کس قسم کی شرارت کرتے ہیں. لیکن جو اس وقت حالات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان میں، میرا خیال ہے کہ وہ پی ایس ایل کے آخری میچز ہیں، وہ ہمیں دبئی تک شفٹ کرنے والا معاملہ اور کراچی سے بھی شفٹ کرنے والا معاملہ وہ کرنا ہی پڑ رہا ہے اور کرنا پڑے گا. تو اس میں ایسے حالات میں تو آپ کو پتہ ہے ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہمارے مہمان ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. یقیناً. اچھا مدثر، کچھ اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کیا ہم جیسے دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل جو مختلف حکومتیں ہیں مختلف ممالک کی، ان کی جانب سے بیانات بھی آ رہے ہیں اور ایک یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ دونوں ممالک کو بس اب جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے خطے کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے، اور بس جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب دونوں ممالک جو ہیں وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرے. تو آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا اس بات کو سمجھے گا؟ کیونکہ کل بھی انڈیا نے تو حملہ کر لیا تھا، پاکستان نے جوابی طور پہ جو 5 ان کے حملہ آور طیارے تھے ان کو گرا بھی دیا تھا. اس کے بعد پاکستان نے یہ ضرور کہا تھا کہ ہم اب حق رکھتے ہیں کرنے کا، لیکن کیا تو نہیں پاکستان نے. اگرچہ انڈین میڈیا نے کچھ چلائی اس حوالے سے خبریں، لیکن پاکستان نے جو اس کی تردید کر دی کہ ہم نے تو ابھی کیا ہی نہیں حملہ، اور جب ہم حملہ کریں گے تو وہ تو اب پوری دنیا میں اس کی گونج بھی جائے گی. تو کیا یہ جو انٹرنیشنل حوالوں سے چیزیں آ رہی ہیں جو مختلف ممالک کوشش کر رہے ہیں یا بیانات دے رہے ہیں، تو انڈیا کسی کی بات سنے گا بھی اس معاملے کو یہیں تک روکنے کے لیے؟ اچھا، اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو اس نے کیا وہ اس کے لیے ہزیمت کا باعث بن گیا کہ اس میں بچے شہید، اس میں خواتین شہید، پوری دنیا میں وہ رپورٹ ہوا، انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ، اور آپ وہاں بیٹھے ہوں آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہ چیزیں رپورٹ ہو رہی تھی. اب جب یہ سب چیزیں ہیں تو اس کے لیے بھارت کو اب یہ عزیمت تھی کہ ہم یہ کیا کریں. خود اٹیکس کیے اپنے ہی لوگوں پر، وہاں پر ڈرون کے اٹیکس کروا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ پاکستان کی جانب سے ہوئے. ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے جس مائنڈ سیٹ کے لیے میں ایک لفظ بولتا ہوں کہ وہ بالی ووڈ مائنڈ سیٹ ہے. یہ جو بالی ووڈ مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ ہر طرح سے ان کو کہانیاں بنانا، کہانیاں سننا، ان کو یہ شوق ہے. وہاں کے مطلب 1.5 ارب میں سے وہ 1.25 ارب فلمیں دیکھتے ہیں، ان کو بہت اچھا لگتا ہے کہ اس طرح سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. حقیقت اس کے بالکل مختلف ہوتی ہے جو ان میں سے چند لوگ جانتے بھی. اب اس کے بعد وہ کہانی بنانے کے بعد یہ ثابت کرنا چاہ رہے کہ ہمارے سویلینز پر ان کا اٹیک ہے، تاکہ ہم انٹرنیشنل لوگوں میں جو ہے وہ سکور کو سیٹل کر سکیں، ہم کچھ سرخرو ہونے کی کوشش کریں جو ان کے خلاف ہو رہی ہے. دوسری بات جہاں تک ہے کہ انڈیا کی اکانومی نو ڈاؤٹ بڑی ہے، بہت سے مفادات ہیں جو انٹرنیشنل طاقتوں کے ان کے ساتھ ہیں. سیکورٹی کونسل کے جو ممبران ہیں جتنے بھی، وہ ان کو بھی اس بات کا علم ہے. لیکن پاکستان کی پوزیشن، پاکستان کا ریسٹین کرنا، پاکستان کا جو اس وقت افواج پاکستان کا، حکومت پاکستان کا، ریاست پاکستان کا جو اس وقت عمل ہے، وہ بھی پوری دنیا اس وقت وہ بڑے غور سے دیکھ رہی ہے. انڈیا کو یہ لگ رہا تھا کہ جب ہم یہ حملہ کریں گے تو ہمیں وہ جو ایک بیانیہ بنایا کہ جی ہم دہشت گردوں کے خلاف یہ کر رہے ہیں سرحد پار، وہ ہمیں امریکہ سے بڑی سپورٹ آئے گی، شاباش اور تھپکی ملے گی. ہمیں برطانیہ سے بڑی سپورٹ آئے گی، بڑی شاباش ملے گی. ہمیں سراہا جائے گا فرانس کی جانب سے کہ جناب آپ نے تو کمال کر دیا، زبردست. رشیا ہمیں یہ کہے گا کہ آپ بہت اچھا آپ نے کیا ہے. اور چائنا کے خیر ان کو توقع نہیں ہوتی. تو یہ جو سیکورٹی کونسل کے ممبران ہیں ان سے یہ بڑا اچھا ملے گا. لیکن اس کے برعکس ایسا کچھ نہیں ہوا. امریکن پریزیڈنٹ کا بیان آپ کے سامنے ہے کیا ہے. اب جو ان کے اپنے حلیف ہیں، جو ان کے بڑا قریب ہیں، جن کی اکانومی ان کی اکانومی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو اسٹریٹجک پارٹنر ان کے ہیں، وہ بھی کسی بھی طرح سے ان کے ساتھ نہیں آئے اور ان کے حق میں اس طرح کے کھل کے بیان بھی نہیں دیے جو ان کو توقع تھی کہ ہمیں ملیں گے. یہ سب چیزیں بھی
اس کے لیے ایک سیٹ بیک ہوا کہ یہاں حالانکہ وہ اپنا خارجہ معاملات پہ کہتے ہیں کہ ہماری بہت اچھی ہے، اور ان کی بہت اچھی رہی ہے پچھلے ٹینیور سے، انہوں نے اپنی اکانومی کے سر پہ اپنے معاملات کو بہت بہتر کیا بھی ہے، لیکن اس عمل میں وہ جو ساتھ چاہتے تھے وہ نہیں ہوا۔ آپ کو معلوم ہے خطے میں ایک نیا اسٹریٹجک پارٹنر امریکہ کا بھارت بن چکا ہے، لیکن وہ جو سپورٹ ملنی چاہیے تھی اس کو نہیں ملی۔ اس کے برعکس ہم ماضی میں دیکھتے ہیں بہت سے معاملات میں امریکہ ایسے عمل میں پاکستان کا سپورٹ ہوتا ہے، اور ہمیں بھی یہ لگ رہا تھا کہ شاید وہاں سے کوئی بڑی شاباشی آئے گی، لیکن اس کے بالکل برعکس ہوا کہ یہ عمل تو پاکستان میں سفارتکاری کے معاملے پہ جو بہت زیادہ ایک دھچکا ہو سکتا تھا اس کے بالکل برعکس ہوا۔ اب جو آپ نے بات کی کہ وہ کرے گا، اس کو کرنا پڑے گا اور دنیا کو بھی انٹروین کرنا پڑے گا، کیونکہ جنگیں کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی ہیں۔ اس ملکوں نے جنگیں لڑ کے بھی دیکھ لیا ہے، انہوں نے ٹیبل ٹاک پر آنا پڑا ہے، اور پھر نیوکلیئر پار، دونوں نیوکلیئر پار ہیں، اور اس خطے میں نیوکلیئر پار ہونے کا مطلب ہے کہ آپ پورا خطہ جو ہے وہ داؤ پر ہے۔ چائنا جیسی بڑی طاقتیں ہیں جس کی ایک بہت بڑی معیشت ہے، اور پاکستان بھی اور بھارت بھی اپنے ریجنلزم کی طرف بہت زیادہ بڑھا ہے۔ پاکستان نے ریجنلزم میں زیادہ مڈل ایسٹ کی اگر وہ ہوں، سینٹرل ایشین ریپبلکنز ہوں، چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ پاکستان نے اپنے بڑے اچھے حالات کیے ہیں، ایون ایران کے ساتھ بھی، تو یہی سب کچھ انڈیا بھی یہ کر رہا ہے۔ تو اس قسم کی حماقت انڈیا نہیں کرے گا یہ جو کہ آپ وہ جیسے لوگوں کی صحافی بات نہ ہیں مانے۔ جو بتا رہے ہیں کہ دو نیوکلیئر پاورز یہ افورڈ نہیں کر سکتی، کاش کہ کوئی چند ہی صحافی ایسے انڈیا میں ہوتے اور اپنی گورنمنٹ کو شاباش دینے کی بجائے اور ایک کے بعد دوسری پوسٹ لگا کے آرمڈ فورسز کو شاباش اور بڑا سیلیبریٹ کرنے کی بجائے بچوں کی شہادتوں کو کوئی ایک سوال اٹھا لیتا کہ آپ نے اٹیک کر دیا، واٹس نیکسٹ؟ اب وہ کریں گے، پھر آپ کریں گے، پھر وہ کریں گے، تو فل فلیج وار کی طرف صورتحال چلی جائے گی، تو کیا ہوگا؟ کس کا نقصان ہوگا؟ کوئی سوال کرنے والا ہوتا تو شاید وہاں پر بھی یہ صورتحال نہ ہوتی۔ وہاں پہ نیلم کچھ لوگوں کا ہے کہ وہ بات بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو دیش دروہی کے اور پتہ نہیں کون کون سے خطاب دے دیے جاتے ہیں بیچارے۔ وہ بھی آپ کو پتہ نا وہاں ایک لہر ہے ہندوتوا کی جو مارنے پہ تل آ جاتے ہیں، وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ وہ مسلم ہے، کرسچن ہے، دلت ہے، وہ اونچی نیچی ذات کا ہے، اور ماضی میں بھی کچھ نام ہیں ایسے جن پہ یہ ہوتا رہا ہے اور اب بھی، لیکن وہ بہت نام پیچھے چلے گئے نا۔ اس میں جنگیں جو ہیں وہ مسئلوں کا حل نہیں ہے، اور جنگیں تباہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اب وہاں بھی بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس طرح سے نہ ہو، لیکن جس کے پاس پار ہے وہاں پہ نریندر مودی، اس کی جماعت، اس کی حکومت، وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اس خطے میں باقی تمام ممالک پر وہ کنٹرول کر سکتا ہے، وہ بنگلہ دیش ہو، وہ وہاں پہ بھوٹان ہے، مالدیپ ہے، شری لنکا ہے، سب پر، لیکن یہ پاکستان جو ہے اس کی چودراہٹ تسلیم نہیں کر رہا ہے پچھلے 70 سالوں سے۔ تو اس چیز کو ختم کرنا ہے، یہ ایک سب سے بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ اب اس چودراہٹ کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے، پاکستان پر الزامات لگاتا ہے۔ تو صحافیوں کا، آپ کا، ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم جنگوں کو تو بالکل اپریشیٹ نہیں کریں گے، نہ کرنا چاہیے، لیکن اگر ہمارے پہ حملہ ہو تو ہم اس کا دفاع، ہم ہمیشہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ اپنے دفاع کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے ایٹم بم بنایا اپنے دفاع کے لیے بنایا، کسی پر اٹیک کرنے کے لیے نہیں، نہ ہی کوئی ہم جنگجو قوم ہے۔ لیکن جب ہمارے سرحدوں پر آئے آنچ تو پھر ہم اپنا دفاع تو بھرپور کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ہم پر اٹیک کریں گے، بس مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمارے شہروں پر اٹیک کرتے ہیں، وہ ایل او سی پر جب اٹیک کرتے ہیں تو بے گناہ کشمیری ہوتے ہیں، ہم ایل او سی پر جب اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے لیے سب سے بڑی آڑ ہوتی ہے ہمارے ہی کشمیری جو دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں کر پاتے، ہمیں پھر نشانہ چوکیوں کو لگانا پڑتا ہے، وہ اٹیک کرتے ہیں ہماری شہری آبادی اور بچوں پر، ہم نہیں کر سکتے ہیں، ان کے بچوں پر، ان کے بچے اس دھرتی کے بچے ہیں، ان کے لوگ ہیں، ہم ان کی فوجی تنصیبات پر اٹیک کرتے ہیں، کیونکہ جنگ فوج کر رہی ہے تو جنگ فوج سے کی جائے گی، نہ ہمارا اخلاقیات، نہ ہمارا دین ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم اس طرح سے حملہ کریں۔ تو یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ پاکستان جو بار بار اسٹین کی بات کرتا ہے وہ یہی وجہ ہے، ورنہ تو وہ بھی جس طرح سے جنگ کرے تو ہم بھی پھر وہ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس بھی وہ ہتھیار ہیں، ہمارے پاس بھی وہ میزائل ہیں، لیکن پاکستان جنگوں میں بھی ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں تو یہ احکامات ہیں کہ ہم کسی باغ میں کسی درخت کو، پودے کو بھی نقصان نہ دیں،
عورتیں بچے تو بالکل الگ ہے. لوگوں کے گھروں میں ہم تو ماضی میں ہماری تو روایات ہے کہ امان دے دی جاتی ہے دشمنوں کے گھروں میں بھی, تو ہمارا تو یہ عمل نہیں ہے. اس لیے پاکستان ورنہ جس طرح سے شہری آبادیوں اور گھروں پر چیزیں اور حملے کیے گئے ہیں, مساجد پر حملے کیے گئے, ہم تو مندروں پر بھی حملے کبھی نہ کریں. اور ہمارے پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس میں امرتسر میں اور گرداسپور پہ یہ حملے کر رہے ہیں تاکہ وہ سکھ کمیونٹی کے اندر وہ نفرت پیدا کی جائے جو نہیں پیدا ہو رہی ان سے. تو یہ ایک پاکستان یہ آج بھی DG ISPR نے بھی بڑا واضح کیا. بالکل, بہت شکریہ, آپ نے ڈیٹیل کیا